ہم نے ایک معاملہ ٹیک اپ کیا کہ اسلام آباد میں میڈیکل کمپلیکس تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ایک بڑا میگا پروجیکٹ ہے, 213 روپے اس کی لاگت کا تعین کیا گیا ہے. اگرچہ وفاقی حکومت بھی اس میں کچھ اپنا فنڈز شامل کرے گی, سی ڈی اے بھی شامل کرے گی, لیکن اسلام آباد کے شہریوں سے بھی میونسپل ٹیکس کے نام کے اوپر کلیکشن کر کے اس کمپلیکس کو تعمیر کرنا ہے. تو اس دن بڑی ڈیٹیل اس سارے موضوع پر بات چیت ہوئی. احسن اقبال صاحب کا کوئی بڑا رسپانس آیا اس حوالے سے, تھوڑا ان کا رسپانس بھی شیئر کریں, اور ابھی بھی وہ ڈٹرمنڈ ہیں کہ منصوبہ اسی طریقے سے بننا چاہیے. بالکل, آپ نے لاسٹ پروگرام ہوا نا میرا خیال ہے آپ کے فرائیڈے والے شو میں اس پہ بات ہوئی تھی, تو ہم نے تو وہی بات کی تھی کہ آپ 213 روپے بہت بڑی اماؤنٹ ہے, بہت بڑی اماؤنٹ, اٹس اے ہیوج اماؤنٹ, اور وہ اسلام آباد کے شہریوں سے اکٹھی کرنے. یہاں پہ ٹوٹل جو اس شہر کی آبادی 20-25 لاکھ, چلے 30 لاکھ لوگوں سے آپ نے 213 بلین روپے جو ہم گورنمنٹ بھی پارٹیسپیٹ کرے گی, کہاں سے دے گی, وہ بھی تو ٹیکسوں سے دے گی. کتنے دے دے گی؟ 50 ارب دے دے گی. چلو 100 روپے بھی اب نکالیں اسلام آباد کے شہریوں سے, ان میں گنجائش ہے بیچاروں میں, شہر گندے ہو چکے ہیں. جو پیسہ جہاں لگنا چاہیے تھا وہاں پہ مطلب آپ نے ہماری جان نچوڑ لی. شہباز شریف صاحب نے کپڑے بیچ کے اپنی مہنگائی ہمیں پوری کرنی تھی, ان کو تو پتہ, وہ تو لگتا ہے اس میں انٹرسٹ نہیں رہے نا, وہ تو عالمی لیڈر بن گئے. اب شہباز شریف صاحب ایک جہاز سے اترتے ہیں دوسرے پہ بیٹھ جاتے ہیں, دوسرے سے اترتے ہیں تیسرے پہ. آپ نے آخری دفعہ ان کو پاکستان میں کب دیکھا؟ آتے جاتے رہتے ہیں, بات کریں تو وہ کہتے ہیں انٹرنیشنل اوبلیگیشنز, انٹرنیشنل ہماری کمٹمنٹ سے پوری کریں جناب. آپ نے ملک اگر کسی اور کے حوالے کیا ہوا ہے, آپ ٹھیک ہے انٹرنیشنل ٹور کریں, ٹرپ کریں, ہم کیا کہہ سکتے ہیں, ضروری ہیں بھائی آپ کے. دوسری طرف آپ یہاں پہ دیکھ لیں 213 روپے کا پروجیکٹ ہے, میڈیکل کمپلیکس بن رہا ہے. جی, حالت یہ ہے. میری آئی ان سے احسن اقبال صاحب کا فون آیا تھا, وہ جو ہم نے اس پروگرام کیا تھا سی ڈی اے پہ, ہم نے بہت ساری باتیں کی. جو ہمارے پہلے اعتراضات ہیں کہ آپ نے جی اے ڈی سی کا اگر 700 روپیہ آپ نے اکٹھا کیا تھا کہ ہم نے پاک ایران گیس لائن بنا, کدھر گئے ہیں آپ کو, مطلب آپ کو 15-17 سال ہو گئے پتہ چلا. ایسے آپ نے وہاں بلوچستان کے نام پہ ٹیکس لوی پیٹرول کا کر کے وہ پیسے کھا پی گئے. اب 213 روپے آپ نے اسلام آباد کے شہریوں سے وہ کرنا ہے. شہر کی حالت تباہ کر کے رکھ دی, پارکنگ کے مسائل, گاڑیوں کے مسائل, ٹریفک کے مسائل, گندگی صفائی کے مسائل. آپ کہتے ہیں میڈیکل کمپلیکس, ذرا ان کے فینسی پروجیکٹ دیکھنا. 213 ارب کا اسلام آباد میں میڈیکل کمپلیکس بنے. خیر میری ان سے بات ہوئی, ان کی اپنی ریزننگ تھی. وہ یہ کہتے ہیں جناب آپ جب اعتراض کرتے ہیں جن پہ ہمارا تھا کہ آپ نے یہ انڈر پاسز بنائے یہاں پہ, یہ سرینا والا F9 والا انوائرمنٹل فرینڈلی نہیں ہے, آپ کی ان کوالٹی ٹھیک نہیں ہے, اتنے مہنگے پروجیکٹ بنائے ہیں آپ نے, 3-3 4-4 شفٹوں میں 40 دنوں میں کوئی پروجیکٹ مکمل ہوتا ہے. اتنے دنوں میں تو لنٹر نہیں پڑتا یار, جتنے میں آپ نے اتنے بڑے بڑے انڈر پاسز اور لوگوں کو جانے خطرے میں ڈال دیں. آپ نے خود ویڈیو بنائی ہوئی جاتے ہوئے کہ کیسے کریکس پڑ گئے ہیں. ایک بارش کے بعد آپ کے فلائی اوور کے اوپر سڑک پہ کریکس پڑے ہیں, آپ کی سڑکیں بیٹھ گئی ہیں. ابھی بھی بتا دوں F9 پارک ہے جس کو 10 دفعہ ریپیئر کیا گیا ہے, ابھی بھی آپ گزریں جب آپ اترتے ہیں ٹورڈز F10 کی طرف تو آپ کی گاڑی رائٹ سائڈ پہ جھک جاتی ہے. یہ خوف آتا ہے کہ گاڑی کو کیا ہوا ہے, پھر آپ اس کو ادھر کرتے ہیں. سر اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 40 دن میں ہو رہا ہے. ایک چیز ہمیں بتانے کا, ہم نے 40 بھائی ہم نے آپ کے کہا ہے آپ 140 دن میں بنا لو, اس کی فارمیلٹیز پوری کر لینا. جتنی ایک سیمنٹ آپ کی بجری اس کی ضرورت ہے اتنا تو پورا کرے نا. وہ اتنے دنوں میں تو گھر کا لنٹر نہیں پڑتا یار, 30-40 دنوں میں جتنے میں آپ نے یہ کھڑے کر دیے. ایسے سرینا کے ساتھ کیا آپ نے, پورا ڈپلومیٹک آپ نے انکلیو آپ نے ڈبو کے رکھ دیا. انوائرمنٹ کے آپ کے ایشوز علیحدہ ہیں, پہاڑ دیکھیں, زمینیں, خیر دیٹس انادر سٹوری. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ میرے لیے بڑی خبر تھی. ویسے احسن اقبال صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جناب کہ یہ سرینا والا ہو, F9 والا ہو, یا اب یہ بنا رہے ہیں وہاں پہ NTU کے سامنے, which I think is totally unnecessary. کوئی ضرورت نہیں, آپ بھی وہاں سے گزرتے ہیں, کوئی رش نہیں ہوتا, کوئی وہاں پہ نہیں ہوتا, نارمل سا رش ہوتا ہے. وہاں پہ بھی اربوں روپے کے آپ ایک نئی کھدائی شروع ہو رہی ہے, اور پھر وہاں پہ گند ہوگا, سریا, سیمنٹ, پھر 30-40 دنوں میں اسی طرح کی چیزیں بنا کے. کیونکہ یہ اربوں کے پروجیکٹ میں چونچ زیادہ گیلی ہوتی ہے آپ کی. چھوٹے موٹے پروجیکٹوں میں کیا کر سکتے ہیں, بڑا پروجیکٹ, بڑا مال, لمبا کھیل, تو اس لیے ہم نے بڑے بڑے اربوں سے کام کی گیم نہیں ہوتی. انہوں نے جناب کہ ان پروجیکٹس میں احسن اقبال صاحب نے کہا میرا کوئی ٹکے کا رول ہی نہیں ہے. پلاننگ کمیشن کوئی رول نہیں, ان کے پاس بڑے ایکسپرٹس ہوتے ہیں, ہر اینگل سے دیکھتے ہیں چیزوں کو. سر پھر میں نے وہ یہ بند کر دیں, پھر آپ کی پلاننگ ڈویژن کی آپ کو ضرورت نہیں. اسلام آباد کی ساری پلاننگ, اسلام آباد کا پورا ڈیولپمنٹ, انڈر پاسز, اوور برج, فلائی اوور, روڈ, کسی کا ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے کہا پھر آپ کا تعلق نہیں ہے تو یہ اتنے بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کے پاس, یہاں پہ سینکڑوں آپ نے بندے رکھے ہیں, پھر بند کریں اس کو. جیسے یوٹیلٹی سٹور بند کر دیا تو آپ پلاننگ ڈویژن بند کریں, کیونکہ صوبوں کے پاس اپنے ان کے ڈیولپمنٹ ان کے وہ ہیں ڈویژنز ہیں, میں کہ وہ اپنی ADB اپنی خود بناتے ہیں. تو پھر یہ 24 کلومیٹر کا شہر ہے جس پہ اسلام آباد میں آپ کو پلاننگ ڈویژن ہے. یہ بھی اگر پلاننگ اسلام آباد کی نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں CDA والے کرتے ہیں. اور CDA والے کیا ہیں, ایک واردات کے طریقے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کچھ عرصہ پہلے ہوا تھا, مجھے سمجھ آئی. انہوں نے کیا کام کیا, ایک سرٹن اماؤنٹ ہوتی ہے جس کو وہ ڈپارٹمنٹ جو ہے نا خود وہ کر سکتا ہے, ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. اپنے ڈپارٹمنٹ کی, اپنے ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کمیٹی ہے, اس 1 ارب 2 ارب روپے تک کے پروجیکٹ وہ خود کر سکتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں, یہ 5-10 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے, مثلا یہی والا آپ کا سرینا والا 4.5 بلین روپیز کا تھا. یہ کیا کرتے ہیں, یہ بچنے کے لیے کہ CDWP میں پلاننگ ڈویژن میں نہ جائے, ایکنے کی طرف نہ جائے,
یہ اس کے مختلف حصے کر کے ایک پروجیکٹ کو ورڈ یوز کرتے پیکیج 1 پیکیج 2 پیکیج 3 پیکیج 4 پیکیج بنا دیتے ہیں. یہ پیکیج بن جاتے ہیں علیحدہ کہ یہ سڑک ادھر جائے گی اس کو علیحدہ کر دو, یہ انڈر پاس بنے اس کو علیحدہ کر دو, یہ فلائی اوور بنے گا علیحدہ. ان 4-5 کو کرنے کے بعد چیئرمین سی ڈی اے جو ہے نا پھر اس کی ڈومین میں آ جاتے ہیں کہ نو آئی کین اپروو اٹ. اچھا اگلی سوال یہ ہے کہ یہ آپ نے کر کے آپ نے اتنے بڑے جو ایکسپرٹ بیٹھے تھے پلاننگ ان کو آپ نے آؤٹ کر دیا. جو میں نے حسن اقبال صاحب سے کہا ان کو آن بورڈ کرنا چاہیے, آپ نے پاورز کیوں سبمٹ کر لی, آپ نے وزیر اعظم سے بات کیوں نہیں کی. انہوں نے بلکہ بتا رہے تھے کہ جو ہم نے پروگرام اس دن ہم نے کیا ہے اور ہم نے چیزیں کی ہیں ساری جوابات دیے. انہوں نے وزیر اعظم کو ٹویٹس بھیجا ہے یہ والا جو میرے والا تھا جس پہ سارے میں نے کنسرنز ریز کیے تھے کہ وزیر داخلہ کا کام ہے. اور وزیر داخلے کا کیا کام ہے مجھے بتائیں. مطلب وزیر داخلہ کا کیا کام ہے, کوئی سڑک کو دیکھے, نالی کو دیکھے, وہ یہاں پہ آپ کی مارکیٹ دیکھے, پارکنگ دیکھے, فٹ پاتھ دیکھے اور سی ڈی اے کے بیٹھ کے ان کے پوسٹنگ ٹرانسفر کرے, ٹھیکے داروں سے ملے, بیٹھ کے ان کو ٹھیکے کی سکروٹنی کرے, ان کا کام ہے کیا؟ یہ کیا وزیر داخلہ کا کام ہے جو پاورز دی گئی تھیں کہ وزیر داخلہ یہ کام کرے گا؟ ملک میں دہشت گردی کا پروگرام آپ نے ابھی کیا کہ ایک دن میں 19 جوان ہمارے شہید ہوئے ہیں اور وزیر داخلہ اس ملک کا جو ہے بیٹھ کے سی ڈی اے کی سڑکیں, نالے اور ان کی صفائیوں اور سکروٹنی اور ٹھیکے داروں کے ٹھیکے دیکھ رہے ہیں. کیا یہ کام تھا؟ تو کیا وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کو نہیں دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ پاورز کیوں آپ نے دی ہوئی وزارت داخلہ کو واپس لینی چاہیے؟ ان کا کام ہی نہیں ہے. وزارت داخلہ کا کیا کام ہے سی ڈی اے کے ان افیئر سے ایک چیز, اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں جناب. اگر پہلے ایسا تھا تو اس کو پلاننگ کمیشن کی طرف ڈائیورٹ کرتے, رولز کو امینڈ کر لیتے. 2019 میں کیا گیا. اب یہ پھر یار دوست ناراض ہو جائیں گے خان صاحب کا جو یہ فین کلب ہے. 2019 میں کیا گیا تھا کہ آپ نے اس کو یہ کیبنٹ ڈویژن سے نکال کے آپ نے اس کو دے دیا تھا, یہ وزارت داخلہ کو دے دیا تھا. اس وزیر داخلہ صاحب کو یہ پاور چاہیے تھے. آپ نے کیوں دیا تھا؟ نہیں چلیں دے دیا, خان صاحب نے غلط کیا. آپ اس کو واپس کرتے ہیں نا, احسن اقبال صاحب واپس کروائے نا اس کو, کہ ساری ان کا کام نہیں ہے, شہر تباہ ہو رہے ہیں, اتنے غلط قسم کے پروجیکٹ بن رہے ہیں, پھر آپ ان پہ کام نہیں کر رہے. سو ان کا یہ کہنا تھا جناب یہ پروجیکٹ ہم نے اپروو نہیں کیا, ہمارے پاس نہیں ہے, چیئرمین سی ڈی نے کیا. تو چیئرمین سی ڈی سے بھی پوچھنا بنتا ہے کہ بھائی صاحب اگر آپ کی یہ پاور دے دے گا, آپ اس ملک کے شہری ہیں, یو آر سن آف دا سائل, آپ نے اس طریقے کے پروجیکٹ بنا کے دینے تھے کہ ایک بارش ہے اس کے بعد آپ کی سڑک بیٹھ جائے, ایک بارش ہے کریکس پڑ جائیں. آپ پہ جو ذمہ داری ڈالی گئی اربوں روپے کا, اگر آپ کے یہ خزانے کا کر دیا گیا ہے, آپ کو محافظ بنایا گیا ہے, تو اس طرح کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ بنائیں گے جیسے آپ نے بنا کے دیے. نیا پروجیکٹ اب آپ نے وہاں شروع کر دیا ہے, آپ کو شہر کی کوئی توجہ نہیں ہے, صفائی کی نہیں ہے, فٹ پاتھ کی نہیں ہے, ڈیولپمنٹ کی وہ بھی کر رہے ہیں, اور سارے کے ساری چیزیں فالٹی قسم کی, اور پارکنگ اس شہر میں نہیں ہے, ٹریفک یہاں تباہ ہو کے رہ گئی ہے. آپ کو کہیں سے نہیں لگتا. اب یہ پیر ودہی کا اڈا بن گیا. یہ جائیں ذرا اس کے سامنے ہے, یہ پولی کلینک ہے نا سر, اس کے اوپر جو آپ کا وہ ہے انڈر پاس ہے, یہ چائنا چوک والا, آپ ٹوارڈز جائیں میلوڈی کی طرف, آپ کو لگے گا آپ ادھر اس پہ آ گئے ہیں, اس پہ پیر ودہی پہ. اتنی ویگنیں, اتنا رش, یہ تو اسلام آباد رہا ہی نہیں. آپ نے گرین بسز چلائی ہوئی تھی, پھر ویگنوں کا داخلہ بند کرنا تھا شہر میں. آپ نے کیا کیا ہے, آپ آئیں کسی دن, آپ بھٹی صاحب میں آپ کو دکھاؤں گا کہ پیر ودہی کا اڈا بنا دیا پورا اسلام آباد کو آپ نے. اربوں روپے کے پروجیکٹ ہے. اچھا دوسری بات, جب یہ فالٹی یہ پروجیکٹ آپ نے بنائے ہیں, ایک وزیر اعظم انسپیکشن کمیشن ہے جی, جیسے فیڈرل یہ فلڈ کمیشن کے چیئرمین یا ان کا وہ غائب ہے نا, ایسے ہی یہاں پہ جناب آپ کے وزیر اعظم انسپیکشن کمیشن کے سربراہ جو ہے نا وہ غائب ہیں, گھمن صاحب ہیں. گھمن صاحب سے پوچھنا, ان کا بنیادی کام یہی تھا جی, ان کا رانجھا صاحب ہے سر, گھمن صاحب کا رانجھا صاحب ہے سر یہاں پہ. تو ان کا کام نہیں بنتا تھا کہ یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ فالٹی پر کام ہوا ہے یہاں پہ, اس کا انڈر پاسز اور یہ F9 پارک والے بنے ہیں جن پہ کریکس پڑ گئے, اربوں روپے لگائے ہیں. آج تک آپ نے کبھی سنا ہے وزیر اعظم انسپیکشن کمیشن نے کبھی کوئی رپورٹ بنائی ہو, کوئی انسپیکشن کی ہو, کوئی انکوائری کی ہو؟ 4 اس کے ممبر ہیں, 5ویں چیئرمین صاحب ہیں وہاں پہ. 4 سال پہلے سنی تھی, پیمز کے اوپر بنی تھی, اس پہ پھر تھوڑی سی ہلجل ہوئی تھی, پھر خاموشی ہو گئی. کیا شہباز شریف صاحب نے آج تک ان کو اسائن کیا ہے کہ جب سے شہباز شریف صاحب اور اس سے پہلے نواز شریف صاحب آئے تھے, انہوں نے پہلا کام یہی کیا کہ انہوں نے اس کی گردنی دبا دی. آپ نے بندے بٹھا دیے, ریٹائر بیوروکریٹ یا ریٹائر لوگ جو ہیں ان کے لیے ڈمپنگ گراؤنڈ بنا دیا آپ نے وزیر اعظم انسپیکشن کمیشن کو. یاروں دوستوں کو اکاموڈیٹ کرنا ہے. ظاہر شاہ صاحب نہیں تھے یا نیب کے تھے, ان کو بھی ممبر بنایا ہوا ہے وہاں پہ, ادھر سے فارغ ہوئے جائیں ممبر بن کے بیٹھے. ظاہر شاہ صاحب سے میں نے پوچھنا ہے بھائی صاحب آپ جو یہاں نیب سے گزر گئے ہیں, ڈی جی سے آپ ممبر لگے ہیں, آپ کا کیا کام ہے, کیا کر رہے ہیں یہ 4 ممبرز, کیا کر رہے ہیں, یہ کیا تنخواہ پارک سے پرویجز لے رہے ہیں؟ اور چیئرمین سے برانچا صاحب بیٹھے ہیں, بڑے قابل آدمی ہوں گے, اچھے بندے ہوں گے, مان لیا, لیکن آپ کی پرفارمنس کدھر ہے؟ یہ تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو چاہیے, بلائے اس کے وزیر اعظم انسپیکشن کمیشن کو, ان کا آڈٹ کروائے, ان کا پرفارمنس آڈٹ کروائے, ان سے ذرا پوچھے کہ کام کدھر ہے. کہ آپ نے ان کو اگر بٹھا کے ڈمپ ہی کرانا ہے تو بند کریں بھائی. جیسے پلاننگ ڈویژن کے پاس کوئی پروجیکٹ نہیں جا رہے, وہ کوئی کام نہیں کر رہے, تو پھر بند کریں اس کو. اسی طرح اگر آپ کا یہ وزیر اعظم انسپیکشن کمیشن کام نہیں کر رہا, یا ان کے پاس کام نہیں ہے کہ ملک کتنا ایماندار ہو گیا ہے, بیوروکریٹ ایماندار ہو گئے ہیں, ہمارے سیاستدان ایماندار ہو گئے ہیں, ٹھیکیدار ایماندار ہو گئے, ہم صحافی سارے لوگ ایماندار ہو گئے, تو پھر بند کر دیں اس کو. اس کا کوئی کام ہی نہیں, انسپیکشن کمیشن کا کیا کام ہے؟ بالکل ٹھیک. اتنے سارے ایشوز ہیں. تو احسن اقبال صاحب سے میں نے بڑا ہمبلی کہا کہ سر یہ پھر اب کیبنٹ میں آپ نے ایشو اٹھایا, جی
کہ جناب شہر کی اگر ہم نہیں پلاننگ کر سکتے, ہمیں انوائرمنٹ کا نہیں پتا, انوائرمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ان کو ختم کر کے رکھ دیا سر, کیونکہ وہ اعتراض کرتے تھے. اس خاتون کے خلاف انکوائری شروع ہو گئی تھی, میرا خیال جو ان کی وہ ڈی جی انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی, اس نے شاید کوئی اعتراضات کیے تھے, وہ بیچاری بولے نہیں ہے, بولتی کوئی بات کرتی تو پتہ چلتا, اس کے خلاف انکوائریز لانچ کروا دیں, کیونکہ انہوں نے 2-3 پروجیکٹس پہ سنا وہ کر دیا تھا, اعتراضات کر دیا تھا کہ انوائرمنٹ فرینڈلی نہیں ہے. یہ کیسے برداشت کر سکتے تھے آپ کی رولنگ ہے ایلیٹ کی, آپ کو کیسے ضرورت ہوئی, ہم نے بڑے کھانچے لگانے اور آپ نے اعتراضات کر دیے. انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی کدھر ہے سر؟ اس شہر کا انوائرمنٹ آپ نے تباہ کر کے رکھ دیا, کسی سے پوچھتے نہیں ہے. 40 دنوں میں کون سا پروجیکٹ انوائرمنٹ فرینڈلی ہو سکتا ہے؟